الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ۔ خالق کائنات آج کی اس حسین بزم کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بزم کے برکات سے امت مسلمہ کو اتحاد و عروج، غیرت و حمیت نصیب فرمائے۔ مجاہدین اسلام بالخصوص محافظین قبلہ اول کو فتح و نصرت، عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ خالق کائنات ممالک اسلامیہ کے حکمرانوں کو جرت و ہدایت کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر وہ ہدایت و جرت و غیرت کے قابل نہیں تو اللہ کریم ان کے ناپاک و غلیظ وجود سے، ان کی گھٹیا ذریت سے امت مسلمہ کو پاک فرمائے۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، جرت و غیرت و حمیت کی عظیم حسین علامت، جانشین امام رضوی، جگر گوشہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، آپ کے عزم و ارادے، جرت و غیرت سے لبریز اس لشکر کو رات کے پچھلے پیر سلام کرنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے اس لشکر کی جرت و غیرت نے لبرلزم اور سیکولرزم کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا۔ میں مغرب کے دریوزہ گروں کو، امریکہ کے کاسا لیسوں کو، یہود و ہنود کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے والے ان لنڈے کے انگریزوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو طوفان بے حیائی کا، جو فضا بے غیرتی کی، جو آگ کمینگی کی تم نے لگائی ہے، تمہارا خیال ہے کہ اس معاشرے کی مائیں ملالہ جیسی بدکار پیدا کریں گی، ڈاکٹر عبدالسلام جیسے مکار و غدار پیدا کریں گی؟ آؤ اپنی یوں آنکھوں سے دیکھو، جو آنکھیں تمہاری بے حیائی اور بدکاری کی طرف لگ چکی ہیں، امام عظیمت کے مزار پر انوار کے قرب و جوار میں رات کے پچھلے پیر یہ جرت و غیرت و حمیت سے لبریز لشکر تمہیں بتا رہا ہے۔ تمہارے خواب اس مرد کلندر نے چکنا چور کر دیے، تمہارے منصوبے امام عظیمت نے خاک میں ملا دیے۔ تم چاہ رہے تھے کہ گلیوں، محلوں اور چوکوں میں ناچنے گانے والے ہوں گے، لیکن یہ دیکھ لو ختم نبوت پر جان لٹانے والے آ گئے ہیں۔ اور سنو، یہ نوجوان، یہ لوگ اس سسٹم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے نکلے ہیں، یہ بے حیائی کے طوفانوں کے آگے بھاگنے کے لیے نکلے ہیں۔
یہ بغیرتی کا سیلاب روکنے کے لیے نکلے ہیں، یہ جہالت کے صحراؤں کو عبور کر کے یہ علم کی شمع جلانے نکلے ہیں، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو یہ مارنے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر سننا ہے تو پھر دیکھو، جب یہاں یہ دیوانے مستانے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے انگریز کے پالتو سے لے کر یہاں سے لے کر امریکہ تک دھواں نکلتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ اس مرد کلندر کی یہ آواز جس نے کہا تھا نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا گا قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شیر ہوشیار ہو چکے ہیں۔ تحریک لبیک کے اس عظیم مشن کے سپاہیوں، یہاں دلالوں اور بروکروں کے ماحول میں تمہیں دائیں بائیں سے بہت سی مکروہ آوازیں آئیں گی، آ رہی ہیں، آتی رہیں گی۔ آپ نے ان کو بتانا ہے تمہاری دنیا اور ہے، خرید و فروخت کی منڈیاں لگی ہیں، بے حیائی کے بازار لگے ہیں، دلال اور بروکر اپنی اپنی تجوریاں لے کر پھرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تمہاری عیاشی کے، بے حیائی کے، چاپلوسی کے، خرید و فروخت کے دن گئے۔ اب یہ وہ لوگ آ گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کتاب سادہ رہے گی کب تک، ابھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی بس اب ان کا تو اب حساب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی بس اب ان کا بھی حساب ہوگا۔ شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ آپ میدان میں اتر چکے ہیں، میدان آپ کا منتظر تھا، 75 سال کا بوڑھا پاکستان آپ کی راہ تک رہا تھا، یہاں کا بغیرتی کا سسٹم آپ کے لیے منتظر تھا، جہاں بہنوں کی عزتیں پامال کی گئیں، جہاں چوکو چوراہوں پر ٹیچر روتے دکھائی دیے، ماسٹر اپنی پینشن کے لیے روتے نظر آئے، بہنیں بیٹیاں اپنے لیے پریشان و مضطرب نظر آئیں۔ یہاں آپ میدان میں آ چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ آپ نظام انصاف کو بدل لیں، نظام تعلیم کو بدلیں، بے حیائی اور فحاشی عریانی کے طوفان کو روکیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی کی 5,500 بچیاں آپ کی منتظر ہیں۔ لمز یونیورسٹی میں بکتا ہوا نشے سے جڑے ہوئے لوگ وہ یقیناً آپ سے خوف زدہ ہیں۔ نمل غازی اور کانسٹ یونیورسٹی کے ماحول آپ کی جرت و غیرت کی للکار کے منتظر ہیں۔ اب وہ وقت آ چکا ہے، آنے والے دنوں میں جب ہر دلال بروکر خرید و فروخت کی منڈیوں میں اپنی اپنی دنیا سجا کے ایکسپائری ڈیٹ کو مری ہوئی ککڑی کی بریانی پر لوگوں کی غیرت و حمیت خرید رہا ہے۔ نوجوانوں، امام رضوی کے لشکر کے سپاہیوں، جرت و غیرت کے متوالوں، غیرت مند ماؤں کے بچوں، سب زندہ دار ماؤں کی آغوش میں پلنے والوں، حلال کمانے والے، باپ کے زیر تربیت کرنے والوں، اٹھو، اس نظام کے گریبان کو پکڑ لو، بے غیرتوں کے گریبان کو چاک دو، بے حیائی کے طوفان کا راستہ روک لو، تاکہ دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ محمد عربی کے غلام میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کا نعرہ کوئی اور نہیں ہے، بس نعرہ مستانہ یہی ہے، تاجدار
ختم نبوت۔ اس نعرے سے کفر اتنا کانپتا ہے، IMF کے کتے رو رہے ہیں، ورلڈ بینک کے درندے آج پریشان و مضطرب ہیں۔ نبی کے غلاموں، رسول کائنات کے دین کے سپاہیوں، انشاءاللہ وہ منزل قریب ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے، موجوں کی سیرابی یتیموں کا سہارا بننے کے لیے، غریبوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے، بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے ماحول کو بے حیائی سے بچانے کے لیے میدان آپ کے لیے سج چکا ہے۔ بڑے بڑے جگادری، بڑے بڑے دلال بروکر نظریں لگا کے بیٹھے ہیں، منڈیاں چل رہی ہیں، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں تحریک لبیک کا یہ قافلہ جب تم بغیرتی کی نیند سو رہے ہوتے ہو، جب تم بڑے بڑے نائٹ کلب کی زینت میں جہاں مست ہوتے ہو، وہاں غزہ کی بیٹی کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور لیڈر نہیں، وہ امام رضوی کا جانشین ہے۔ آج تمہیں ان لوگوں کو بتانا ہے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ ماحول ہمیں اس طرف لے جائے گا جب فلسطین کی روتی ہوئی چیختی چلاتی ہوئی بیٹی کے آنسو پوچھیں گے ابھی امت کس انتظار میں ہے؟ 35 دن ہو گئے تھے، وہاں غزہ میں آگ کے شعلوں نے کتنے بچوں، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ شہزادہ علی اصغر پاک کے شہادت کی خیرات اس امت میں ایک بچے کو یوں بھی ملی کہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے بنا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنا۔ جہاں دشمنان اسلام یہ کہہ رہے ہوں ایک گولی چلاؤ 2 جانیں لو، حاملہ عورت کو مارو، پیٹ میں بچہ بھی مرے گا، اس کی ماں بھی مرے گی، اس کے لیے آواز کس نے اٹھائی؟ امام رضوی کی تربیت بولی، گلشن رضویت کا پھول بولا، میدان عمل میں وہی نکلا۔ جب 35 دنوں کی آگ کے بعد OIC کی صورت میں مغرب کی بھکارن میدان میں آئی، عرب لیگ کی صورت میں یہودیت کی طوائف میدان میں آئی، رزلٹ کیا نکلا؟ 4 قراردادیں پیش کی گئی جن کو فوراً اس انداز سے لیا گیا کہ فضائی راستے بند کیے جائیں، جواب ملا بھی نہیں۔ کہا گیا سفارتکاری معطل کرو، جواب ملا بھی نہیں۔ کہا گیا کہ ٹریڈ اور کامرس کو بند کرو، کہا گیا نہیں۔ ہم نے کہا اب نہیں تو کب؟ اگر چاہتے ہو اس بیٹی بہن کی مدد کرنا، حاکم وقت آپ جہاد کا اعلان کریں، ہاں ایک شرط رکھ دیں، اس جہاد کے لیے مولوی چاہیے، اس جہاد کے لیے مولوی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہمیں بغیرت اچھے نہیں لگتے، آپ کو مولوی اچھے نہیں لگتے، ہمیں بھیجو، فائدہ یہ ہوگا ہماری بغیرتوں سے جان چھوٹ جائے گی، تیری مولویوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نوجوانوں، آپ نے ابھی بڑے بڑے مار کے سر کرنے ہیں، آپ نے پاکستان کے وہ گھٹیا ماحول، یہاں کا جو کمینہ سسٹم ہے، 20-20 کروڑ روپے لگا کر وہاں پارٹیوں کے ٹکٹ خریدنے والے ان کے منہ بند کر دینے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے وہ مائیں بانجھ ہو گئی ہیں جن کے بچے بریانی کی پلیٹوں پہ بکتے تھے، اب یہ امام رضوی کا لشکر ہے، 20 کروڑ لے کر بغیرتی کا، دلالی کا بازار گرم کرنے والا اب سمندر پار تو جا سکتا ہے،
پارلیمنٹ کا منہ نہیں دیکھے گا۔ یہ آپ کے ذمہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ جاگ گئے ہیں، یہ لشکر جاگ رہا ہے۔ آپ کے نعروں نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، آپ کے نعروں نے، آپ کے جذبے نے ان کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ اور آج میں اپنے معاشرے کے ان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی اور کتنا انتظار کرو گے؟ ابھی اور کتنا انتظار کرو گے؟ اس سسٹم کو کس انداز میں دیکھے گے؟ ایک کرنی والے بزرگ باہر سے آئے، حضرت پیر محمد نواز شریف صاحب باہر سے وظائف اوراد پڑھ کے آئے، یہاں سے گئے تھے تو قیدی تھے، باہر سے واپس آئے تو جیسے ہی جہاز سے قدم نیچے رکھا، میرے سسٹم کے انصاف سے تعلق رکھنے والے حضرت نے فرمایا یہ سسٹم لے جاؤ، جا کر میاں صاحب کے قدموں میں رکھ دو، اور ان کو کہو انگوٹھے کے صورت میں تبرک لگا کے اس سسٹم کے منہ پہ تماچا مار کے بتائیں کہ یہاں دادے کا حق لیتے لیتے پوتا مر گیا، جائیداد بک گئی، مگر حق نہ مل سکا۔ آج اس سسٹم کے حامل لوگ امام رضوی کے ساتھ جڑے ہوئے اس تعارف کے بارے میں پریشان و مضطرب ہیں۔ ہم نے کہا موم بتی آنٹی کے بچے کو کیا پتا یہ محراب و منبر کا وارث کون ہوتا ہے، لنڈے کے انگریز کو کیا پتا یہ حافظ و قاری اور عالم کون ہوتا ہے۔ قسم پروردگار کی اس معاشرے میں وہ جرأت و غیرت دی امام رضوی نے۔ ہم بھی کہتے ہیں یونیورسٹیز میں ٹاپ کیا، ہم نے 3 ماسٹر ڈگریاں کی، لیکن امام رضوی کی فکر نے وہ روح پہ پھونکی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری قبر پر بھی علامہ ڈاکٹر کی بجائے، پی ایچ ڈی کی بجائے، ماسٹر کی بجائے مولوی لکھا جائے تاکہ محمد عربی کے دین کی چوکیداری کر کے مرے ہیں۔ ہم اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے ہمارے لیے، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم مجھے محبت سے بتائے، بیٹوں کی بیٹیوں کی بالیاں بیچ کر آپ بجلی کے بل دے رہے ہیں، کب جاگیں گے؟ مائیں بیٹیوں کا جہیز بیچ کر ایک بیٹے کو تعلیم دیتی ہیں، پھر اسی بیٹے کو دوسری بیٹی کا جہیز بیچ کر یورپ کے راستے پر وہ مسافر بناتی ہیں، اور پھر چند ماہ کے بعد خبر آتی ہے 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ترکی کے بارڈر پہ مارا گیا۔ آج خبر آتی ہے 4 بہنوں کا بھائی یونان کی بندرگاہ کے قریب سمندر کی لہروں میں غرق ہو گیا۔ کبھی خبر آتی ہے 500 پاکستانی اٹلی کے قریب سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ یہ خبریں کب تک سنو گے؟ اس سسٹم سے کب تک وابستہ رہو گے؟ اگر چاہتے ہو کہ یہ خبر ملنے کی سننے کی بجائے یہ نظام ہمیں ہمارا حق دے تو وہ حق آپ کو نونے پیٹے پیپے نہیں دے گے، یہ حق آپ کو محمد عربی کا دین دے گا۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، محراب و منبر سے گھسیٹ کر جیلوں اور تھانوں میں بند کرنے والوں، ہمیں اتنا بتا دو، پاکستانی نیاب ایک بدماش عورت، امریکن سٹیزن انیلا علی نامی وہ غلیظ عورت یہودیوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر اس نے پاکستان کی توہین کی ہے۔
اس نے اسلام کی توہین کی ہے، اس نے امت کی توہین کی ہے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ فی الفور اس غلیظ عورت کی، اس کی شناخت کو پاکستان سے ختم کر کے اس بے حیا بدکار عورت پر اس ملک میں داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ یہ اس لیے کہ ہم کل بھی میدان میں تھے، آج بھی ہیں، اور نبی کے غلاموں، رات کے اس پہر صرف آخر میں آپ سے اتنا کہوں گا، جو لوگ اس چراغ کو بجھانے میں آج بھی پر تول رہے ہیں، وہ اپنی یہ گھٹیا خواہش، اپنے یہ غلیظ فرسودہ سوچ سمیت وہ اجڑی ہوئی قبروں میں اور منو مٹی تلے وہ جانے والے ہیں۔ آپ کو سسٹم تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا جو آپ نے اغیار کے اشاروں پہ چلایا، لیکن آپ کو آج بھی اور کل بھی داتا علی حجویری سے لے کر چوک یتیم تک حضرت امام رضوی کا مزار بتائے گا۔ یہاں پر ڈالے ہوئے پھول بھی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتے۔ یہ ان کی تر و تازگی بتائے گی کہ یہ لوگ محمد عربی کے غلام ہمیشہ حضور کے غلاموں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اب وہ نعرہ لگانے کے لیے آپ سارے کھڑے ہو جائیے۔ جو نعرہ یہاں لگتا ہے اور دھواں بغیرت امریکہ سے نکلتا ہے، وہ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ ایسی آواز ہو کہ ایوان بالا کے ککڑ شکڑ ان کی نیندیں اڑ جائیں، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔